بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی بھائیوں، عفت مآب خواتین اسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہم سب کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس دنیا کی کائنات کی سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھائے ایمان مل گیا، اس لیے اس ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگتا ہے۔ اگر ایمان کی قیمت معلوم کرنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھئے، اگر ایمان کی قیمت معلوم کرنی ہے تو حضرت صہیب رومی سے پوچھئے، اگر ایمان کی قیمت سمجھنی ہے تو حضرت خبیب سے پوچھئے۔ یہ صحابہ کرام بتائیں گے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اس ایمان کے بعد کس چیز کا مقام ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو ایک عنوان دیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما اور رحمت بنا کر کے بھیجا، اور آپ کی رحمت کو عام کیا، اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ آپ کی رحمت عرش اعظم پہ بھی گئی، آپ کی رحمت سمندر کے تہ تک گئی، اور آپ کی رحمت کا خصوصی حصہ کن کن حضرات کو ملا تھا وہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں۔ اب 2 بچ گئے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے میں 2 جمعہ میں بتا دوں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ چلتے چلاتے بٹتے بٹاتے طالب علم کو ملا، دین کے طالب کو ملا، علم حاصل کرنے والے کو ملا، علم دین کے طلب کرنے والے اسٹوڈنٹ کو ملا۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتاؤں کہ دنیا کی کائنات کی سب سے قیمتی دولت، کائنات کی سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ علم دین ہے۔ کیا ہے؟ علم دین ہے۔ آپ بخاری شریف پلٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان اور باب العلم کو ایک ساتھ قائم کیا ہے۔ کتاب الایمان کے بعد فوراً باب العلم کو قائم کیا۔ اس علم کے باب العلم کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بغیر علم کے ایمان میں کمال نہیں آ سکتا ہے، بغیر علم کے ایمان میں کمال نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ایمان میں کمال درجہ حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ یہ علم دین بہت بڑی دولت، اس میں علم دین کی قیمت کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اسکول کے بچوں کو عصری تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی چمک دمک، ان کے زرق برق لباس کو دیکھ کر کے ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جوہر کی قیمت جوہری جانتا ہے۔ علم دین کی قیمت علم دین علم والا ہی جانتا ہے۔
ایک استاذ نے علم دین کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا اپنے بچوں سے کہ علم دین کا ایک مسئلہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو ہزاروں روپے کی قیمت سے بڑھا ہوا ہے علم دین۔ اب اس بچے کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک موچی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے جوتے کو درست کر دیا جائے۔ جوتے کو درست کرنے کے بعد موچی نے کہا کہ 2 روپے اس درست کرنے کے بدلے میں تجھے دینا ہے۔ اس طالب علم نے کہا کہ میں تجھے ایک مسئلہ بتا دوں گا، اس لیے کہ میرے استاد نے بتایا ہے کہ اگر تیرا کہیں معاملہ پھنس جائے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو جائے، اگر پیسے نہ ہو تو وہاں ایک مسئلہ بتا دینا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس موچی نے کہا کہ تو اپنا مسئلہ اپنے جیب میں رکھ، مجھے 2 روپے دے دے۔ اب وہ بچہ جب موچی نہیں مانا تو وہ بچہ استاذ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے مجھے کیسا بتا دیا مسئلہ کہ میں تو معاملے میں پھنس گیا۔ اس وقت استاذ عالی مقام نے فرمایا کہ اس موچی کو علم دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر علم دین کی اہمیت کا مسئلہ معلوم ہوتا تو ایک مسئلہ کیا تم ایک مسئلے کا نقطہ بھی بتا دیتے تو وہ تیرے جوتے درست کرنے کی بات کو دور کی بات تھی، وہ تجھے نئے جوتے لا کر کے دیتا۔ تو جوہر کی قیمت جوہری جانتا ہے۔ علم دین کا مقام بہت ہی زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، من سلک فی طلب علم طریقا، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں چلتا ہے، آقا نے فرمایا گویا کہ وہ جنت کے راستے میں جا رہا ہے، گویا کہ وہ جنت کے راستے میں جا رہا ہے۔ اور ایک موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب کائنات کے دربار میں بار الہ، تیرا یہ وہ بندہ ہے جو تیرے دین کے خاطر تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اسی کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے، کیڑے مکوڑے اس کے لیے، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم یا طالب علم، اگر کوئی علم حاصل کرنے والا یا علم حاصل کر لینے کے بعد عالم بن جانے والا، آقا نے فرمایا کہ کوئی عالم یا طالب علم اگر کسی بستی سے گزر جاتا ہے، اس بستی میں اگر قبرستان ہے تو قبرستان میں 40 دن تک مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے علم دین حاصل کرنے والے کا، کیا مقام ہے عالم دین کا، کہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم یا متعلم یعنی عالم یا طالب علم اگر کوئی کسی بستی سے گزر جاتا ہے، اس بستی میں اگر قبرستان ہے تو 40 دن تک قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ بہت اونچا مقام ہے علم دین حاصل کرنے والے کا، بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے گئے،
حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے، نبی اکرم علیہ السلام کے شہر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی روضہ رسول کے قریب گئے تو کیا دیکھا کہ ایک حدیث کا طالب علم نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو صاحب بصیرت ہیں، جو اہل نظر ہیں، جو علم والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جن کا پورا ہندوستان احترام کرتا ہے، پوری دنیا احترام کرتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اونچا مقام کہ ملک ہندوستان کے اندر جتنے بھی عالم آپ کو ملیں گے، چاہے وہ کسی مسلک کے آپ کو عالم ملیں گے، سلسلہ علمی نسب جو جا کر کے ملتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جا کر کے ملتا ہے۔ وہ حج بیت اللہ کے لیے گئے اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے شہر گئے اور روضہ رسول کے سامنے گئے۔ اہل نظر تھے، اہل بصیرت تھے، اہل دل تھے۔ کیا دیکھا انہوں نے کہ ایک حدیث کا طالب علم حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے سامنے اپنے دل کی بات کو رکھ رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ آسمان پہ جس طریقے سے سورج چمکتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام سے کہ قبر مبارک سے اسی طرح چمک نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک سے ویسے ہی روشنی، ویسے ہی چمک نکل رہی ہے اور اس حدیث کے طالب علم کے سینے تک جا کر کے پہنچ جا رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا نور نبوت تھا، یہ آقا کا نور تھا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم نور، کہ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ اب علم کا کیا اونچا مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا ہے فرشتوں تجھے معلوم ہونا چاہیے میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس وقت فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے پروردگار آپ اپنا خلیفہ کیوں بنائیں گے؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ کیوں اے میرے پروردگار آپ کیوں ایک مخلوق پیدا کریں گے جو دنیا میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے؟ آپ کیوں دوسری مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو پیدا کر دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نواز دیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نواز دیا، کچھ چیزوں کے نام بتا دیا۔ جب چیزوں کے نام بتا دیا تو وہی چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرشتوں سے کیا۔ اے فرشتوں ذرا بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے سرفراز فرما دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری باتوں کا جواب دے دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں میرے آدم کے آگے سجدہ کر۔ یہاں بہت نقطے کی بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو یہاں تک کہ معلوم ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کیا جائے، تمام فرشتوں نے
تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ اس سجدے کا تعلق اس امت سے نہیں ہے، اس سجدے کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ ہمارا آج کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے آگے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں تھا کہ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو۔ اللہ نے علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائک بنا دیا۔ اب تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اور کس نے سجدہ نہیں کیا؟ عزازیل نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس مردود لعین نے سجدہ نہیں کیا، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں پر میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ساری باتوں کا جواب دے دیا، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے میرے آدم، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اسے کیا ملتا ہے؟ شیلڈ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے آدم، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے کہ میں تجھے مسجد ملائکہ بناتا ہوں، فرشتے تیرے آگے سجدہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہاں تک تو آپ سنے ہوں گے، اور سارے علماء کی زبان سے آپ سنتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ تو سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا، اور اس سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو کیا انعام دیا؟ روایت کے اندر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں، تفسیر کے علماء، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر کے آگے سجدہ کیا جائے، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا ہے۔ اسرافیل جانتے ہیں کس کا نام ہے؟ ارے کس کا نام ہے؟ کن کا نام ہے اسرافیل؟ اب کہیں گے مولانا اسرافیل صاحب ہمارے محلے میں ہیں، ایک اور اسرافیل اس محلے میں ہے۔ ارے بھائی، اسرافیل فرشتے کا نام ہے۔ کون فرشتہ؟ رب کائنات نے سور، یہ مائک کے طرح سور دے دیا ہے، وہ فرشتہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جس دن سے رب کائنات نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور ان کو حکم دے دیا ہے، اے میرے اسرافیل، تیرا حکم یہ ہے کہ تو کل قیامت کا جب دن ہوگا تو سور پھونکے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کے سامنے سور یعنی مائک لے کر کے کھڑے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے اتنے پابند ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ آج تک دائیں بائیں ہو کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے تھوکا تک نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تھوکنے میں لگ جاؤں اور اللہ کا حکم نازل ہو جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اور دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے آگے سجدہ کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ میرے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بدولت انہیں کیا ملا؟ علم والے کا مقام دیکھیے، جب کوئی علم والے کا احترام کرتا ہے، علم والے کی عزت کرتا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے
حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سب سے پہلے سجدہ کیا، ان کی پیشانی میں رب تعالیٰ نے پورا قرآن لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس سجدہ کرنے کی بدولت رب تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر رب کائنات نے پورا قرآن لکھ دیا۔ اگر کوئی ایک عالم کی عزت کرتا ہے تو اس کی پیشانی میں رب کائنات پورا قرآن لکھ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی عالم طالب علم کو سینے سے لگاتا ہے، ان کے خیال کرتا ہے، ان کی بیمار پرسی کا خیال کرتا ہے، ان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے کیا انعام دیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، طالب علم کا مقام، علم حاصل کرنے والے کا مقام بہت ہی زیادہ ہے، بہت اونچا ہے۔ اتنا اونچا کہ ملتان کی سرزمین سے ایک پڑھنے والا طالب علم اس ہندوستان میں آیا، اور آنے کے بعد جب مدرسے میں وہ داخلہ لیا، داخلہ تو ہو گیا لیکن کھانا نہیں کھلا اور مدرسے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی۔ صرف تعلیمی داخلہ ہوا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کھانا نہیں ملے گا اور رہنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کا نام کیا تھا؟ حضرت مولانا دوست محمد قریشی۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں۔ ملک ہندوستان آتے ہیں، کہاں سے؟ ملتان، پاکستان سے ہندوستان پڑھنے کے لیے دیوبند کی سرزمین آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تعلیمی داخلہ تو ہو گیا لیکن کھانا نہیں ملے گا، رہنے کا مکان، رہنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب یہ سوچنے لگے کہ کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا۔ باہر کے چلتے چلاتے ایک مسجد کے امام سے جا کر کے ملاقات کی اور فرمایا کہ کیا آپ مجھے مسجد کے کونے میں ٹھہرنے کی جگہ دیں گے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، آپ مسجد کے کونے میں اپنا بستر لگا کر کے آرام کر سکتے ہیں۔ ٹھہرنے کا انتظام ہو گیا، پڑھنے کا انتظام تو ہو گیا، لیکن کھانے کا انتظام، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اگر ابھی ہمیں امام صاحب رکھ لیں گے، سب کچھ دیں گے، کھانا نہیں دیں گے تب رہیں گے؟ بالکل نہیں رہے۔ کھانا بہت بڑا مسئلہ، اپنے سے بنانا اور انتظام کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ سوچنے لگے حضرت مولانا دوست قریشی صاحب کہ اب کیا ہوگا؟ پڑھنے کا تو انتظام ہو گیا، سونے کا انتظام ہو گیا، لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں پڑھائی نہیں کروں گا۔ یہی سوچ کر کے عصر کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر بہت غمگین بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھی مائی کا گزر روزانہ ہوتا تھا ادھر سے۔ اس بوڑھی مائی نے دیکھا، چہرہ دیکھا، کہا کہ یہ تو شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بوڑھی مائی آگے بڑھ کر کے پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ حضرت مولانا دوست محمد قریشی نے فرمایا کہ امی جان، بوڑھی امی جان، کیا بتاؤں، رہنے کا انتظام ہو گیا ہے، پڑھنے کا انتظام ہو گیا ہے، میں گھر سے وطن سے دور ہوں، کھانے کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ بوڑھی مائی نے کہا کہ ایک بات میں بتاؤں، میں بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں، جب میں صبح کو کام کرتی ہوں تو 2 چپاتی 2 روٹی ملتی ہے، اور شام کو جب میں کام سے آتی ہوں 2 چپاتی 2 روٹی ملتی ہے۔ ایسا کرو، 1 روٹی میں تجھے صبح دے دوں گی، 1 روٹی میں تجھے شام میں دے دوں گی۔ اب یہ تیار ہو گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ مدرسہ میں پڑھ کر کے نکلنے سے پہلے وہ بوڑھی مائی کھڑا انتظار کرتی تھی اس مولانا دوست محمد قریشی کا۔ آتی اپنے آنچل سے 1 روٹی کا ٹکڑا دیتی اور 1 روٹی اپنے پاس رکھ کر کے چلی جاتی۔ مولانا صاحب روٹی کھاتے، نلکے میں جا کر پانی پی لیتے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے 1 سال ہو گئے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد دوسرے سال حضرت مولانا کا باضابطہ داخلہ ہو گیا، یعنی مدرسے میں ٹھہر بھی سکتے ہیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا، پڑھائی بھی کریں گے، کوئی بات نہیں ہے۔
اب وہ بوڑھی مائی کا سلسلہ یعنی ختم ہو گیا۔ اب یہ حضرت مولانا علم دین حاصل کرتے 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 عالم دین بن گئے۔ جب عالم دین بن گئے، بڑے اللہ والے بن گئے، اب یہ پڑھ کر کے پڑھنے لگے، پڑھانے لگے، اور پڑھاتے پڑھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دیا کہ حج بیت اللہ کے لیے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ جب حج بیت اللہ کے لیے گئے، خانہ کعبہ کے سامنے یہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھتے بیٹھتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگ جاتی ہے، انہوں نے اس بوڑھی مائی کو خواب میں دیکھا۔ کون بوڑھی مائی؟ جو صبح اور شام کو ایک ایک روٹی روزانہ دیا کرتی تھی۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی نے اس بوڑھی مائی کو دیکھا، ایک ہیرے جواہرات کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کی چمک دمک سورج اور ستاروں سے بات کر رہی ہے۔ حضرت مولانا آگے بڑھ کر کے پوچھتے ہیں کہ امی جان، آپ نے مجھے پہچانا میں کون؟ آپ نے مجھے پہچانا میں کون؟ اس بوڑھی مائی نے کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا۔ اب بوڑھی مائی نے کہا کہ تو نے مجھے پہچانا میں کون؟ اس بوڑھی مائی نے جب کہا کہ تو نے مجھے پہچانا میں کون، مولانا دوست محمد قریشی نے کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا آپ کون۔ اب مولانا آگے بڑھ کر کے پوچھتے ہیں کہ امی جان، یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ تو کسی کے گھر میں روزانہ کام کیا کرتی تھی، آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ آپ سونے اور ہیرے جواہرات کے تخت پر بیٹھ کر کے عیش و آرام سے، آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے مل گیا؟ اس وقت بوڑھی مائی نے کہا کہ میرے بیٹے، یہ مقام و مرتبہ صرف ایک روٹی کی بنیاد پہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تجھے جو روزانہ صبح ایک روٹی اور شام کو ایک روٹی دیتی تھی، اسی روٹی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ تخت و تاج عنایت کیے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، علم دین حاصل کرنے والے کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے ان کا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک درزی سامنے کپڑا لے کر کے کاٹتا ہے، ایک درزی کپڑا لے کر کے سیتا ہے، ایک لوہار لوہے سے کھیلتا ہے، اور دنیا کے کاروباری اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک طالب علم، علم حاصل کرنے والا دن رات اپنے سامنے قرآن کو لے کر کے بیٹھتا ہے، اپنے سامنے حدیث کو لے کر کے بیٹھتا ہے۔ اس کا کیا اونچا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں آپ کو کل کا واقعہ بتاتا ہوں۔ کل شیر تالاب میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، میں بھی وہاں گیا تھا، میری نظامت تھی۔ تو جب جلسہ ہو گیا، دستار بندی ہو گئی، سارے بچوں کے سروں پر پگڑی باندھ دی گئی، 18 بچوں کے سروں پر، اور 3 بیٹیاں، قوم کے سماج کے بیٹیوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 بیٹیاں، اسکول میں پڑھنے والی 3 بیٹیاں، صرف 15 سے 2 مہینے کے 15 مہینے اور 2 سال کے اندر ان 3 بیٹیوں نے اپنے سینے میں قرآن کو معمول کر لیا۔ اپنے سینے میں ایک بچی کی رپورٹ آئی کہ مولانا صاحب اعلان کر دیجئے، یہ بچی صرف لاک ڈاؤن کا صحیح خیال کرتے ہوئے اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے 15 مہینے میں مکمل قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ کے شہر آسنسول قریشی محلہ کی بیٹی منتشا اعجاز ہے، جو اعجاز صاحب اعجاز قریشی کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اسی بیچ میں نے دیکھا کہ بالکل 7 سے 7.5 یا 8 سال کا بچہ ہوگا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بچہ تھا، اور وہ کون تھا؟ قریشی محلہ کے امام صاحب مولانا فردوس نعمانی کا بچہ، بالکل چھوٹا بچہ، 7 سال کا بچہ میرے بغل میں بیٹھا تھا۔ پیچھے بڑے بچے آگے بیٹھے تھے، چھوٹا بچہ میرے بغل میں بیٹھا، اور جب اس کے سر پر دستار باندھ دی گئی، پگڑی باندھ دی گئی، وہ بچہ ہچکی لے لے کر کے رو رہا تھا۔ وہ بچہ ہچکی لے لے کر کے رو رہا تھا۔ ان کے ابا حضور، ان کے چچا جو قاضی شریعت ہیں آسنسول کا دارالقضاء کے، ان کے چچا جان اور دیگر علماء اس بچے کو تھپکی دے رہے ہیں، چپ کرا رہے ہیں، لیکن بچہ چپ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میں نے نام پوچھا، اور میں نے کہا کہ بیٹے
کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے ایک جملہ کہا جو میرے دل کو چبھ گیا۔ اس بچے نے کہا کہ مولانا صاحب میرے سر پہ پگڑی تو باندھ دی گئی ہے، میرے سینے میں قرآن تو آ گیا ہے، لیکن ڈرتا ہوں میں قیامت تک یعنی میں موت تک اپنے اس قرآن کو بچا پاؤں گا یا نہیں۔ اللہ اکبر، میں اس قرآن کو بچا پاؤں گا یا نہیں۔ بزرگوں دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا کیا مقام ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے والے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا کی رحمت جب بٹنے لگی، جب آقا کی رحمت تقسیم ہونے لگی تو بٹتے بٹاتے چلتے چلاتے ہمارے نبی کی رحمت کا حصہ طالب علموں کو ملا، علم دین حاصل کرنے والوں کو ملا۔ اس لیے آپ کے پاس کوئی بھی مدرسے کا طالب علم آ جائے، آپ کی خدمت میں کوئی بھی مدرسے سے مانگنے کے لیے آ جائے، آپ ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف آپ کا امام نہیں ہوں، میں صرف یہاں کا امام نہیں ہوں، بلکہ میں ایک مدرسے کا ناظم بھی ہوں۔ اب آپ کہیں گے امام صاحب لگ رہا ساری تمہید اسی لیے قائم کر رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں آپ کا امام بھی ہوں اور پورے آل جھارکھنڈ جمعیت علماء کا سیکریٹری اور ناظم بھی ہوں۔ اور ایک ہمارے یہاں ادارہ چلتا ہے جامعۃ الصدیق کے نام سے، جس میں تقریباً 27 بچے باہر کے ہیں اور گاؤں کے 50 بچے ہیں، وہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ میری پوری نگرانی اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کبھی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ایصال ثواب کا پیسہ جب نکالیں گے تو آپ اور مدرسوں میں دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے کا، آپ کے امام صاحب پہ مدرسہ چلتا ہے، آپ میرے مدرسے کا بھی انشاءاللہ خیال رکھیں گے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ تو طالب علم کو، علم دین حاصل کرنے والے کو اللہ کے لاڈلے نبی کی رحمت کا حصہ ملا ہے۔ آپ علماء دین کا احترام کریں، طلباء دین کی قدر کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آخری بات ہوگی اس عنوان پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔